ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او يعذبهم فإنهم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ ناظرین حضرات، آج گمراہی کے دور میں جب شرک اور بدعات عام ہو چکی ہیں، لوگوں کے اندر طرح طرح کے شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں۔ ان عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طرح کے اختیارات رکھتے ہیں، آپ کے پاس بھی اختیار تھے، آپ جو کرنا چاہتے کر سکتے تھے، اور آج کے دور میں جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اختیارات میں نہ کسی ولی کو، نہ کسی کتب کو، نہ کسی ابدال کو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو اور اپنے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل نہیں کیا۔ اللہ اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ اپنے اختیارات کسی نبی ولی کو نہیں دیتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل نہ ہوتی، لیس لک من الامر شیء، کہ اے محبوب آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی تکلیف کے اندر تھے، بڑے دکھ کے اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد صفر کے مہینے میں 70 قاری صحابہ اکرام کو تبلیغ کی خاطر قبیلہ زکوان اور ریل کی طرف، جو مکہ اور اسفان کے علاقے کے درمیان بئر معونہ ہے، اس علاقے کی طرف روانہ کیا۔ اب قبیلے والوں نے کیا کہ دھوکے کے ساتھ ان 70 قاری صحابہ کرام کو عامر بن طفیل کے کہنے پہ شہید کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ میرے تو 70 قراء اکرام صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو غم کی کیفیت تھی وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلے والوں کے لیے
پورا ایک مہینہ ہر نماز کے اندر آخری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کی اور ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ ساتھ 4 قسم کے مشرکین، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی بد دعا کرتے تھے، ان کی بربادی کی۔ ان کے اندر حارث بن حشام تھا، صفوان بن امیہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا قبول نہیں کی۔ آپ خود اندازہ کریں، اللہ کے نبی نے پورا مہینہ 5 نمازوں میں ہر نماز کے اندر ان کے خلاف بد دعا کی، اور اللہ کے نبی کو تکلیف اور دکھ بھی بہت زیادہ تھا کہ آپ کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد قنوت نازلہ کرنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل کی، لیس لک من الامر شیء، آل عمران کی 128 نمبر آیت ہے کہ اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں۔ کیا مطلب تھا؟ اللہ چاہے گا تو اس قبیلے والوں کو عذاب دے گا، اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو مشرکین کی پکڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا۔ اے نبی آپ ان کی معافی کے اوپر یا ان کو عذاب دلانے میں کسی چیز کے اوپر اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ اپنے اختیار میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ چاہے تو 1 مہینہ بد دعا کرنے کے باوجود بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو، اس بد دعا کو قبول نہ فرمائیں، بلکہ اس قبیلے والوں کو ہدایت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، بد دعا کی تھی کہ اللہ ان قبیلوں والوں کی پکڑ فرما، اللہ ان قبیلوں کے اوپر ویسا قحط نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سالہ قحط نازل ہوا تھا۔ اب اللہ نے دعا نہیں قبول کی۔ اگر اللہ کے نبی اختیارات کے مالک ہوتے، پہلی بات یہ کہ جتنی اللہ کے نبی کو اس واقعے کے بعد تکلیف ہوئی تو اللہ کے حبیب کو خود ہی وہ قبیلہ تباہ کر دینا چاہیے تھا، اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات کے مالک ہوتے تو اس قبیلے کو کبھی ہدایت نہ ملتی، اس قبیلے والوں کو، حارث بن حشام، اس کو کبھی ہدایت نہ ملتی، یہ کبھی مسلمان نہ ہوتا، لیکن اس نے بھی اسلام قبول کیا، جبکہ اللہ کے نبی 1 پورا مہینہ اس کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ صحیح بخاری کے اندر جو نقل ہے، صحیح بخاری کی 4560 نمبر حدیث کے اندر کہ غزوہ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا، خالد بن ولید اس حملہ کرنے والوں میں شامل تھا، اس نے پلاننگ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر اس نے پیچھے سے حملہ کیا، جس حملے کی وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، اور آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے، کچھ ضعف کی وجہ سے، کچھ کمزوری کی وجہ سے، اور ایک آپ نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کے بوجھ کی وجہ سے گڑھے سے آپ سے اٹھا نہیں گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک غلام سالم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ کا چہرہ صاف کیا، خون کو صاف کیا اور آپ کو کھڑا کیا۔ اب اس تکلیف اور دکھ کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، فلاح پا سکتی ہے، جس قوم نے اپنے ہی نبی کو زخمی کر دیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے الفاظ کہنے تھے، ابھی آپ کے زخم ختم نہیں ہوئے تھے، آپ کے چہرے سے ابھی خون نہیں رکا تھا کہ جبریل وحی لے کر آ جاتے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں لیس لک من الامر شیء، اے محبوب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی، کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ تو آپ بتلائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کر کے سیف اللہ کا لقب نہیں پایا؟ اگر اللہ کے نبی کی یہ والی بات سچ ثابت ہو جاتی تو پھر خالد بن ولید کبھی سیف اللہ نہ بنتے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ میرے لیے ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میرے اختیارات میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، یہ عجیب معاملہ بنا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے بزرگوں کو اختیار دیے ہوئے، کون سی نص ہے یہ بات ثابت ہے؟ اور کیسے پتہ چلے گا اللہ نے فلاں بزرگ کو اپنے اختیارات دیے تھے؟ اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہے، اسلام بنایا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں، فلاں کے پاس اختیار ہے، فلاں کے پاس اختیار، اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہے۔ کوئی خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرے کہ فلاں فلاں قبیلے والوں کو تباہ کر دے، اللہ دعا قبول نہ کرے، اللہ کہے نہیں اے نبی تیرے پاس کوئی اختیار نہیں، تو آج کے کسی بزرگ کے پاس کیسے اختیار ہو سکتا؟ اللہ چاہے گا تو کسی کی دعا قبول کرے، وہ اللہ دعا قبول کرنے پہ آئے تو کسی بھی گنہگار کی دعا قبول کر لے، رد کرنے پہ آئے تو اللہ بڑے سے بڑے نمازی کی، بڑے سے بڑے نیک بندے کی دعا کو رد کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے، شرکیہ ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہیں۔ بھی کیوں تقسیم کیے ہوئے ہیں؟ اللہ اپنے اختیارات سے نعوذ باللہ اکتا گیا ہے، تھک گیا ہے، جو بزرگوں کو اختیارات دے دیے۔ آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائیں، اس غلط نظریے کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص کے اندر آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے محبوب جس کو آپ پسند کریں، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ اللہ آپ کے کسی
ناپسندیدہ شخص کو بھی ہدایت دے سکتا ہے اور آپ کے کسی محبوب کو ہدایت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، سب اس کے محتاج تھے، نبی بھی محتاج تھے، آج کے نیک لوگ بھی محتاج، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نظریہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔